صحافت کو کس انداز میں ہم لوگوں کو ثابت کرنا ہے، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم، اور بالخصوص ملت اسلامیہ کے پاس سوشل میڈیا اللہ نے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔ اس نعمت کا اگر صحیح استعمال ہو تو ملت کی کئی ایسی باتیں ہیں، ملت کے کئی ایسے ایشوز ہیں جسے ہم لوگ ایوانوں تک پہنچا کر ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں لیکن اردو کو انہوں نے سینے سے لگایا، یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اگر بچوں کو ہمارے چاہے ڈگری ہولڈر بنا دیں ہم اپنے بچوں کو، اگر ان کے اندر وہ تہذیب نہیں رہی، وہ کلچر نہیں رہا، تو ہزاروں لاکھوں روپے اس بچے پر برباد سمجھے جائیں گے اگر اس کے اندر وہ تہذیب نہ ہو۔ تو آج پوری دنیا میں اردو زبان وہ واحد زبان ہے جو پوری دنیا میں بولی جانے والی ہے۔ کنڑ صرف کرناٹک میں بولی جائے گی، تمل۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ نفیس صاحب ہیں جن کی پہچان میں کرانا ضروری نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ آلریڈی ہر ایک انسان ان کو جانتا ہے۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر اونچی آواز انڈیا کے نام سے آپ کا نیوز پیپر ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم دو الفاظ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سر، جس طریقے سے آپ اردو پیپر کا ایجاد پچھلے کئی سالوں سے کیے ہیں، اس پیپر کے تعلق سے ہم بات کرنا چاہیں گے سر۔ دیکھیے، اردو صحافت ایک ایسا نازک موڑ ان دنوں اختیار کر گیا ہے، یہ پیشہ یا شعبہ، ورنہ ہندوستانی تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں صحافت ہندوستان کا تقریباً جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اور اس ستون کو پوری طرح منہدم کر دیا گیا ہے، اور اس پر بھی کہیں نہ کہیں مختلف حوالوں سے ایسی طاقتیں اس پر حاوی ہو گئی ہیں کہ آج تقریباً صحافت بھی کہیں نہ کہیں بکاؤ صحافت کا رخ اختیار کر گئی، اور گودی میڈیا کے حوالے سے اس کی پہچان ہونے لگی۔ لیکن اردو میڈیا یا اردو اخبارات نے ہندوستان کی ترقی کے لیے ہوں یا عوامی مسائل ہوں یا مظلوموں کی آواز بن کر جو ابھرنے کا معاملہ ہوتا ہے، مظلوموں کا جو ترجمان بن کر جو کردار ادا کرنا چاہیے، اردو اخبارات نے کبھی اس میں خیانت نہیں کی۔ البتہ ان دنوں اخبارات کے حوالے سے ہو یا میڈیا کے حوالے سے ہو، جس طرح ہر کوئی مائک تھامے خود کو صحافی قرار دیتے ہوئے، نہ ABCD معلوم ہے، میڈیا کا یم جس سے معلوم نہیں، ایسے لوگ بھی خود کو میڈیا کا دعویٰ کرتے ہوئے جس طرح کا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے صحافتی شعبہ، یہ کہیں نہ کہیں تشویشناک رخ اس معاملے میں نظر آ رہا ہے۔ ہاں، صحافت یقیناً آج کی نوجوان پیڑھی کو، نوجوان نسل کو بالخصوص سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی صحیح کیوں نہ ہو، تو اسے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ معلومات حاصل کرے اور جانکاری حاصل کرے صحافت کیا ہوتی ہے، اور صحافت کو کس انداز میں ہم لوگوں کو ثابت کرنا ہے، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم، اور بالخصوص ملت اسلامیہ کے پاس سوشل میڈیا اللہ نے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔ اس نعمت کا اگر صحیح استعمال ہو تو ملت کی کئی ایسی باتیں ہیں، ملت کے کئی ایسے ایشوز ہیں جسے ہم لوگ ایوانوں تک پہنچا کر ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو سر، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے سوشل میڈیا سے کچھ نااتفاقی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس میں میڈیا کی وجہ سے کچھ اردو کو کم کیا جا رہا ہے سر؟ نہیں، آج میڈیا کے نام پر ABCD نہیں معلوم ہے اور جانکاری کچھ بھی نہیں ہے، صرف مائک تھام کر خود کو میڈیا کا نمائندہ قرار۔ اب مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی صلاحیتوں سے نوازا، جہاں تک میں نے دیکھا، گراؤنڈ رپورٹ آپ کی میں نے دیکھا، اور کئی معاملات پر میں نے دیکھا کہ کھل کر آپ ان مسائل کو فوکس کرتے ہیں، ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں جو حقیقت میں ایوانوں تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایرا غیرہ نتیا میڈیا تو میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت کہیں نہ کہیں گھٹتی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سوشل میڈیا فلاں میڈیا سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جانکار طبقہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس سوشل میڈیا سے جڑے، میڈیا سے جڑے۔ لیکن افسوس کیا بولے تو اپنے آپ کو میڈیا کا نمائندہ کہے تو ملت کے جو مسائل ہیں اس کی یکسوئی ہونا مشکل ہے، یہ میرا درد ہے۔ سر، میرا ایک آخری سوال رہے گا، جس طریقے سے اس دور میں ابھی پچھلی بار بھی ایک سوال کیا تھا
اس دور میں اردو کو گھٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اردو اسکول بند ہو رہے ہیں، اردو اسکول کے ٹیچرز کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں پر کئی ایسے مدعے لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے اردو کو ٹوٹلی ختم کرنے کی بات بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. تو سر اس چیزوں پر غور کرنے، ختم کر رہا ہے؟ جیسے کہ بہت سارے اسکولز میں آج اردو ہی نہیں ہے، چاہے پرائیویٹ اسکول ہو تو وہاں پر اردو کی بات بھی نہیں کی جاتی. وہی میرا سوال یہ ہے کہ ختم کرنے والا کون؟ اسکول پرنسپلز ہوتے ہیں جو اسکول کے ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو. سلگتا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مسئلہ یہ ہے کہ غیروں سے اردو کو کبھی خطرہ نہیں ہوا. کئی غیر مسلم نامور ادیب ہیں، ادبا ہیں، شعراء ہیں، صحافی حضرات ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن اردو کو انہوں نے سینے سے لگایا. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زبان کو ایک مادری زبان سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی کی، اور جس انداز میں اس کو ترقی دینا چاہیے تھا اس میں کہیں نہ کہیں ہم نے خیانت کی ہے. ہم نے اپنی زبان کو اپنی زبان نہیں سمجھا. آج ہمارے بچے غیروں کی اسکولوں میں، ہمارے بچے انگلش، اب مثال کے طور پر میں اپنا اخبار جب لے کر جاؤں یا کسی کو دوں، انہوں کھلا بولتی ہیں بھئی مجھے کیا کہ اردو پڑھنا نہیں آتا. اب وہ ان پڑھ کو معلوم ہونا چاہیے اسی انداز میں، اگر وہ انگلش پڑھنا نہیں آیا تھا بولے تو جیسا اسے جاہل بولتی ہیں ویسا اردو پڑھنے نہیں آیا تو بھی انہیں جاہل ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ایک پیغام کیا دیں گے ان پیرنٹس کو جو آج صرف انگلش میں ہی ڈھل گئے ہیں اور اس سے ہٹ کر ان کو کچھ نظر نہیں آتا؟ دیکھیے، نہ صرف مذہبی اثاثہ یا مذہبی جو چیزیں ہمارے پاس دولت ہے، جتنی چاہے وہ قرآن و حدیث کے معاملات ہوں، چاہے فقہی معاملات ہو، چاہے ادبی معاملات ہو، چاہے تعلیمی جو ہمارے پرانے بزرگوں نے جو چیزیں اس دور سے رائج ہونے والی، آج پوری دنیا میں اردو زبان وہ واحد زبان ہے جو پوری دنیا میں بولی جانے والی ہے. کنڑ صرف کرناٹک میں بولی جائے گی، تمل صرف تمل ناڈو میں بولی جائے گی، ملیالم صرف کیرلا میں بولی جائے گی، لیکن اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو عالمگیر زبان ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں یہ زبان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی طاقت کو منوا لیتی ہے. تو ایک تو اب ہمارا مذہبی اثاثہ اردو زبان میں ہے، اور ہم اس کلچر کو اگر اپناتے ہوئے ہمارے کلچر کو محفوظ رکھنا ہے تو صرف اردو بول لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اردو کے رسم الخط کو بچانے کی ضرورت ہے. اردو کیسے لکھا جاتا ہے، حضرت کو ہے سے لکھیں گے یا ہے سے لکھیں گے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ہے زال ریتے لکھیں گے یا ہے زواد ریتے لکھیں گے، اس رسم الخط کے تحفظ کی ضرورت ہے. تو اس زبان کی حفاظت ہم اپنی اگر ذمہ داری سمجھ کر کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ. کیا آپ ایک پیغام دینا چاہیں؟ تو اردو زبان ہی کا نہیں بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر تابناک بنانے کی کوشش کریں، اگر بچوں کو ہمارے چاہے ڈگری ہولڈر بنا دیں ہم اپنے بچوں کو، اگر ان کے اندر وہ تہذیب نہیں رہی، وہ کلچر نہیں رہا تو ہزاروں لاکھوں روپے اس بچے پر برباد سمجھے جائیں گے. اگر اس کے اندر وہ تہذیب نہ ہو تو تہذیب کا پورا مکمل اثاثہ اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو یہ اردو زبان میں ملتا ہے. اس لیے اردو زبان سے بھی اپنا تعلق پیدا کریں اور بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن اپنے کلچر سے ہٹا کر یہ اگر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. تو یہ تھے ابراہیم نفیس صاحب جو اونچی آواز انڈیا کے پیپر چلتا ہے آپ کا اور چینل بھی چلتا ہے. تو ماشاءاللہ ویسے تو سارے کرناٹک میں آپ کو جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی بات چیت ہوئی ہے جس سے موجودہ جو حالات ہمارے اردو کو لے کر چل رہے ہیں پیرنٹس کے بارے میں. تو آپ لوگ ایک بار ہمارا ویڈیو ضرور دیکھیے اور اینڈ تک دیکھیے کیونکہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم.